حلیت الدجال، دجال کا حلیہ. مسئلہ نمبر 152، دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، اس حدیث میں دو لوگوں کا نقشہ بیان کیا جائے گا. پہلا نقشہ حضرت عیسیٰ کا ہے اور دوسرا دجال کا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں. اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گوں یعنی گندمی رنگ کا، سیدھے بالوں والا. اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو. میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا. آپ دیکھیں اس کا پوسچر کیسا ہے، حلیہ کیسا ہے. میں نے دوسری طرف دیکھا تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا، یعنی اس کی جسامت کیسی ہے؟ موٹا ہے، جس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں، آنکھ کانی تھی، جس طرح پھولا ہوا انگور ہو. آپ نے ایسی پکچرز دیکھی ہوں گی، لوگوں نے دجال کو بہت ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی. کسی نے کس طرح آنکھ بنائی ہے، کس طرح. یہ تمام چیزیں جتنی بھی پکچرائزیشن اس کی ہوئی ہے یہ احادیث کی بنا پر ہی ہوئی ہے، لیکن در حقیقت کیسی آنکھ کی سچویشن ہوگی یہ اللہ جانتا ہے. میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ دجال ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو. یہاں پر بھی اس کی دو صفات کیا پتہ چلتی ہیں؟ کانا ہے، اور اخلاقی برائی کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ وہ جھوٹا ہے. آگاہ رہو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں. یہ والا جو حصہ ہے نا کہ تمہارا رب کانا نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب العالمین ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ کہے گا ایسے کارنامے دکھا کے، ایسی عجیب الخلقت چیزیں کرے گا لوگوں کے سامنے، انیوژول چیزیں کرے گا، اور لوگوں کو کہے گا، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ اور لوگ کہیں گے، ہاں تم ہمارے رب ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ ہم سے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی ارشاد فرمائی. وضاحت ہے اس کی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ. اس کے لیے حدیث انشاءاللہ 179 آئے گی، جو مسئلہ نمبر 179 ہے اس پہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کے علاوہ دجال کے حلیے کے لیے ایک اور حدیث جو آپ کی کتاب میں وہ ہے 154 مسئلے میں، دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اب آنکھ کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، کون سی آنکھ؟ لیفٹ آئی. بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. خبردار، الا، اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس کی جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، انشاءاللہ اس کے فتنے کے حوالے سے ہم اس کو ریڈ کریں گے. لیکن اس کے حلیے کے حوالے سے اور تھوڑی سی ڈسکرپشن احادیث کے مطابق ایک جگہ کنکلوڈ کی گئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. احادیث میں کچھ الفاظ آئے ہیں. قصیر الافحج، اس کا قد چھوٹا ہوگا. ایک تو بات ہمیں پتہ چلی تھی کہ وہ موٹا ہوگا اور اس کا قد چھوٹا ہوگا. پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کی وجہ سے اس کی چال عیب دار ہوگی. جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پوسچر میں پنڈلیاں ہماری سیدھی ہوتی ہیں نا، اس کی پنڈلیاں ایسے راؤنڈ ہوں گی. واللہ عالم جکڑے ہونے کی وجہ سے یا اللہ نے اس کو تخلیق ہی ایسا کیا ہے، واللہ عالم. تو اس وجہ سے اس کی چال عیب دار ہوگی. کسی کا پوسچر، کسی کا چلنا بھی متاثر کرتا ہے نا، لیکن یہ ایک بدصورت انسان ہوگا. ایک اور ورڈ آتا ہے حدیث میں جعدن، اس کے بال نرم اور سیدھے نہ ہوں گے، یعنی گھنگریالے ہوں گے. جفال الشعر،
ایک اور حدیث میں ورڈ آتا ہے جس کا معنی ہے اس کے بال گھنے ہوں گے. اس کے علاوہ مطموس العین، بجھی ہوئی آنکھ یا پھولے ہوئے انگور کی مانند، یا وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. سارے معنی اس کے لیے گئے ہیں مطموس العین کے. ایک ہے ہجان، سفید رنگ کا ہوگا. اور ایک اور بھی ورڈ آپ نے پڑھا کہ سرخ رنگ کا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جو بہت اچھا کھا پی لیتے ہیں وائٹ جن کی اسکن ہوتی ہے تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ریڈش ہو جاتے ہیں نا. تو بیسیکلی اس کا کلر بہت فیئر ہوگا، کمپلیکس، لیکن وہ اتنا اس پہ دنیا کی نعمتیں دکھائی دیں گی کہ وہ بہت ریڈ لگے گا. اس کے علاوہ وہ بہت غصے کی حالت میں نکلا ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، جس وقت اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی نا، بیسیکلی بہت غصے میں ہوگا، غصے کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا. واللہ عالم. اجل الجبہۃ، یہ بھی ایک لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے چوڑی پیشانی والا ہوگا. اس کے علاوہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافر، یا تو کافر لکھا ہوا ہوگا یا کافر لکھا ہوا ہوگا. اور اسے ہر کوئی پڑھ لے گا، یعنی ہر مومن اسے پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، ہر مومن صرف اسے پڑھے گا. اس کے علاوہ اس کی ایک اور صفت عقیم ہوگا، وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو یہ کہ وہ ایک چھوٹے قد کا، مضبوط جسم والا اور بڑے سر والا شخص ہوگا. اس کی دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی. اس کے بال گھنے ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے، جلد کا رنگ سفید ہوگا اور پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوا. اس وجہ سے اس کی چال عیبدار ہوگی اور اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا. واللہ عالم. دجال کا فتنہ آپ کی کتاب میں ٹاپک ہے. اگلا مسئلہ نمبر 155. دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی. حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو. حالانکہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے نا، لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا. جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. پانی بیسیکلی جنت ہوگا اور آگ جہنم ہوگی. در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی. خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اگلا ہے مسئلہ 156. دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی، اور آگ ہوگی جو در حقیقت شیریں پانی ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے. جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا. لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن اس بات کو تو وہی مانے گا جو ایمان رکھتا ہوگا. اور کون ایسا کرے گا؟ آگ تو آگ ہی نظر آتی ہے نا. ہماری عقل کہے گی کہ یہ آگ ہے، ہماری آنکھیں کہیں گی کہ یہ آگ ہے، ہمارے جسم کے جتنے بھی سینسز ہیں وہ کہیں گے کہ یہ آگ ہی ہے، یہ پانی نہیں ہے. اس میں تو وہی کود سکتا ہے جو حضرت ابراہیم کے دین پر ہوگا. حضرت ابراہیم آگ میں کود پڑے تھے، لیکن وہ آگ کیا تھی؟ پانی تھا، پھول تھی. لیکن بظاہر کیا نظر آ رہی تھی؟ لوگوں کو بھی، لیکن ان کو کیا نظر آ رہی تھی؟
تو یہ آگ دراصل پانی ہوگی، لیکن یہ کس کو فائدہ دے گی؟ جس کے پاس ایسا ہی ایمان ہوگا. پہلے تو اس سے انکاؤنٹر کرنا ہی نہیں ہے، اور احادیث ہم پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آمنا سامنا کرنا ہی نہیں ہے. مسلمان سائڈ میں ہو جائیں، پوشیدہ ہو جائیں، چھپ جائیں، اس کا فتنہ اتنا شدید ہے. لیکن اگر آمنا سامنا ہو جائے اور اگر وہ کہے کہ تم اس میں کود جاؤ، یہ میری جنت ہے، تو تم اس میں نہ کودنا، تم آگ میں کودنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مضبوط ایمان عطا فرمائے. جو اگلی حدیث ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس کتنی پاور ہوگی. اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کریں گے.